اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کی پہچان کے 3 طریقے ہوا کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ انسان کی پہچان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی چال سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کس قسم کا ہے۔ سیانے چالاک لوگ کسی کی چال سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس قسم کا آدمی آ رہا ہے۔ اور دوسرا طریقہ گفتار سے، بات سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آدمی کس قسم کا ہے۔ اور تیسرا طریقہ عمل ہے، عمل سے، کردار سے اندازہ لگا لیا کرتے ہیں کہ یہ آدمی کس قسم کا ہے۔ تو قرآن مقدس نے 3 ہی طریقوں سے اپنے بندوں کی پہچان ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کے بندے کون ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ دعوے دار ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا مقرب ہوں، اللہ کے قریب ہوں، متقی ہوں، صحیح سچا مومن مسلمان ہوں۔ فرمانے قرآن کے آئینے کو سامنے رکھو، اپنی شکل میں دیکھو، اگر تمہارا کردار اس آئینے کے اندر ہے تو تم سچے مومن مسلمان ہو، ورنہ نہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کی پہچان ذکر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی سے، انکساری سے چلنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے ہیں جو عاجزی سے چلنے والے ہیں، انکساری سے چلنے والے ہیں۔ اکڑ نہیں، غرور نہیں، بلکہ عاجزی سے چلنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہوا سورہ فرقان کا انداز۔ یہ میرے سامنے سورت کا نام سورہ لقمان اور 21واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تیرے سمجھانے کی انداز پہ قربان جاؤں گا۔ حضرت لقمان حکیم اللہ کے نیک ولی، ہم الحمدللہ اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہوتا ہے؟ شریعت محمدی کے اندر اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھ میں حیا ہو، جس کا دل صفا ہو، جس کی آنکھ میں حیا ہو، جس کا دل صفا ہو، زبان پہ ذکر خدا ہو، وجود میں سنت مصطفیٰ ہو۔ اللہ کی قسم ہے ایسے ولی کی جھوٹی لے آؤ نا، ہم اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو اللہ کا ولی ہے سب۔ اگر جس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے، جو سنت کا پابند نہیں ہے، ذکر کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں اے کائنات والو، اگر تم کوئی آدمی نظر آئے نا کہ پانی پہ چلتا ہوا نظر آئے یا ہوا میں اڑتا نظر آئے، اگر وہ سنت کا پابند نہیں ہے، سنت پہ کاربند نہیں ہے،
اللہ کا ولی کہہ رہا ہے. اکثر بتلاتا رہتا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے متقی انسان کون ہو سکتا تھا جس کی آنکھ میں مبصرین فرماتے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ عرب کی قواری لڑکی کی آنکھ میں اتنا حیا نہیں ہوتا تھا جتنا آمنہ کے لال کی آنکھ میں حیا تھا. ایک عورت آئی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بھی دراز عمر والی بڑی عمر والی کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں بیعت کروں گی تو آپ کے دستے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کروں گی. میں نے قسم اٹھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے اے میری صحابیہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر لے. میں اللہ کا پیغمبر اللہ کا نیک پیغمبر ہوں اللہ کا مقرب ہوں حبیب اللہ ہوں. اللہ کی قسم ہے آج تک میں نے غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے اور تو ہاتھ لگانے کی بات کر رہی ہے. دیکھا نہیں ہے قسم کا کفارہ ادا کر لے. اے اللہ کا پیغمبر کیسے ہوگا تو فرمایا چل تیری قسم کے لیے میں ایک انداز اختیار کرتا ہوں. پانی کا پیالہ منگوایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک اس میں ڈالا اور کہا جاؤ ساری عورتیں اس میں ہاتھ لگا لو اس میں ہاتھ ڈالو تمہاری بیعت ہو گئی. یا چادر پکڑ کے پردے کے پیچھے سے چادر پکڑ لیتے تھے تو بیعت ہو جاتی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا. تو آج ہم اور تم کیا ہے آج کا ولی کیا ہے اللہ کا نبی ہے کہہ رہا ہے. تو فرمایا ولی اللہ کا وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو جس کا دل صفا ہو ارے وجود میں ورنہ زبان پہ ذکر خدا ہو وجود میں سنت مصطفیٰ ہو وہ ہوتا ہے اللہ کا ولی. قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان پہ کوئی غم نہیں ہوتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان پہ کوئی بھی غم نہیں ہوگا. اللہ کے ولی کون ہے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہ لوگ جن کا عقیدہ درست ہے اپنے رب پہ ایمان لانے والے ہیں. آمنو ایمان لانے والے ہیں پختہ ایمان لانے والے ہیں وکانوا یتقون اور متقی لوگ ہوتے ہیں. عقیدہ بھی درست اور عمل بھی ان کا درست. تو ایسا ولی ہوتا ہے اللہ کا مقرب ان پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو حضرت لقمان حکیم اللہ کے ولی گزرے ہیں اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں نصیحت کر رہے ہیں. نیک ولی اللہ کے جو اللہ پہ توکل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ پہ اتنا ان کا توکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کی روحانی تربیت کرتے ہیں. آج تو ہم وصیت کریں کہ مال اتنا چھوڑ کے جا رہا ہوں کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے اس کی حفاظت کرنا یہ ہوگا وہ ہوگا ساری وصیتیں کر دی جاتی ہیں دنیا کی وصیت. لیکن وہ اللہ کے ولی ہے کہنے لگے میرے بیٹے لا تسعر خدك للناس
منہ کھلا کے بات وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اور زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا ہے بلکہ عاجزی سے چلنا ہے کیوں فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ پسند نہیں کرتا ہے ظاہری بھی اپنی ظاہری اعضاء سے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے اور نمبر 2 فرمایا اپنے کردار سے اپنے لہجے سے تکبر کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتا ہے اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں 2 پیسے اللہ نے دے دیے اب یہ ماں ماشاءاللہ خان صاحب یہ وڈیرا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا ہے تھوڑا سا حکومت دے دوں عہدہ دے دوں منصب دے دوں تو یہ اکڑنے لگ جاتا ہے شاعر نے کہا تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے مولا تیری مرضی جسے چاہے جدھر کر دے تو فرمایا مال دے دوں تو اکڑ نہیں کرنا چاہیے وزارت دے دوں عہدہ منصب دے دوں گا تو اکڑ نہیں کرنی چاہیے نا اگر اولاد دے دوں تو اکڑ نہیں کرنی چاہیے جو رب اولاد دینے پہ قادر ہے جو رب مال دینے پہ قادر ہے اللہ نے فرمایا مال لینے پہ بھی بے قادر ہوں اولاد لینے پہ بھی قادر ہوں عہدہ لینے پہ بھی قادر ہوں اس لیے تکبر نہیں عاجزی ہونی چاہیے غرور نہیں انکساری ہونی چاہیے اللہ اکبر سندھ کے اندر ایک علاقہ ہے راجن پور اس کا ضلع اس میں ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ غلام فرید صاحب رحمہ اللہ تعالی سندھ کا ایک مرید آیا کہنے لگا حضرت جہنم میں سب سے زیادہ کون سی چیز انسان کو جہنم میں لے جائے گی کون سی چیز کون سا عمل انسان کو سب سے زیادہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اچھا سوال بڑا عظیم سوال تو نے پوچھا ہے اس لیے کل جواب دوں گا دوسرا دن ہوا حضرت نے پوچھا وہ کون ہے جس نے کل کوئی سوال پوچھا تھا وہ کون ہے جس نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ جہنم میں کون سی چیز لے جائے گی وہ مرید کھڑا ہو کہا حضرت میں ہوں حضرت نے کہا ہاں یہ میں ہی تو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائے گی یہ میں جو ہے نا میں ہوں آج ہر مسلمان میں کرتا اور برائی ڈھونڈنے میں تو کرتا ہے علامہ تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ میں اور تو ختم ہو جائے نا پورا معاشرہ درست ہو جائے عاجزی میں انکساری میں ہم میں کرتے ہیں کہ مجھ سے بڑا عاجز کوئی نہیں مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے اور گناہگار اور عیوب والا تو کہتا ہے ہر بندہ تو کہتا ہے کہ تو ایسا یہ میں اور تو ختم ہو جائے نا سارا معاشرہ درست ہو جائے
یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. حالانکہ عاجزی اسی میں ہے، برائی میں، عیوب میں میں تلاش کروں، اور عاجزی اور انکساری بہتری کا مقام آئے تو کہے، تب انسان عاجز بنتا ہے. جو آدمی کہ میں عاجز ہوں گی، میں بڑا متقی ہوں گی، تو فرمایا کہ دوسرے کے اندر عیوب نکالتا ہے، انگلیاں تم زیادہ ایک والے ہوتے ہو سے زیادہ. تو فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. فرمایا زمین میں عاجزی سے چلنا چاہیے، انکساری سے چلنا چاہیے. مال دے تو عقل نہیں ہے، دنیا کا عہدہ دے تو عقل نہیں ہے، دنیا کے اندر نعمت دے تو عقل نہیں ہے، بلکہ شکر ادا کرنا ہے. سورہ انعام کے اندر اللہ فرماتے ہیں 7واں پارہ، فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا میں انسان آتا ہے تو دونوں ہاتھ انسان کے خالی ہوتے ہیں. کوئی مال لے کر نہیں آتا ہے. ہاں، انسان اپنی قسمت سے پہچانا چاہتا ہے، جو رب نے قسمت لکھ دی ہے. پہلے آیا تو نام و نشان نہیں تھا. قرآن نے کہا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اے انسان، تم نے کبھی غور تو کیا ہوگا نا کہ تمہیں کس چیز سے ہم نے پیدا کیا؟ پیدائش سے پہلے انسان کیا ہوتا ہے؟ کیا نام انسان کا ہوتا ہے؟ کوئی نام و نشان نہیں. دنیا میں آیا، بڑا ہوا، نام پیدا کیا، مال کمایا، مالدار بن گیا، وزارت ملی، عہدہ منصب ملا، تو انسان ایک نام پیدا ہو گیا انسان کا. پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی چیز نہیں تھا. اللہ نے کہا گندے قطرے سے تمہیں پیدا کیا. انسان کو اپنی پیدائش کبھی بھولنی نہیں چاہیے نا. اللہ نے قدرت کا جو ہے عجیب نمونہ دکھایا. گندے قطرے کو اللہ کریم نے فرمایا سننے والا اور دیکھنے والا انسان بنا دیا. انسان کچھ بھی نہیں تھا. فرمایا پہلی مرتبہ انسان آیا، دونوں ہاتھ خالی تھے، اور نظام زندگی دیکھیے نا، بڑا مالدار ہے، پیسے روپیے والا ہے، عہدہ اور منصب والا ہے، لیکن دنیا سے جاتا ہے تب بھی دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں. انسان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. شاعر نے کہا اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے. سکندر چلا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. مرنے لگا تھا نا، پہلے اتنی بڑی اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی. بادل آتا تھا، گرجتا تھا. بادل آتا تھا، گرجتا تھا، تو کہتا تھا جہاں مرضی جا کے تو برس، وہاں کا اللہ میرے ہی پاس آئے گا. اتنی بڑی حکومت تھی. لیکن جب مرنے لگا تو وصیت کی، میرے
کا پیسہ روپیہ لے کر نہیں جا رہا، ہاں اعمال لے کر جاتا ہے۔ فرمایا پیسہ انسان کا کون سا ہوتا ہے، مال انسان کا کون سا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ مال انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا نہیں، تمہارا مال تو تین مال ہے، تمہارے مال تین ہے۔ ایک وہ مال جو تم نے لگا لیا، کھا لیا، پہن لیا، اور دوسرا مال کھا لیا اور پہن لیا، یہ تمہارا مال ہے۔ اور تیسرا مال تمہارا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، یہ مال تمہارا بنا۔ اس کے علاوہ تمہارا مال جو بینکوں میں ہے یا تمہارے نام پہ لکھا ہوا ہے، جاگیر کے نام پہ، جاگیر کی صورت کے اندر، وہ مال تمہارا اپنا کدھر؟ ادھر تمہاری آنکھ بند ہوئی، وارثین قبضہ کریں، پھر وارثوں کی وہ مرضی ہوتی ہے کہ آپ کے پیچھے وہ دعا کریں، صدقہ جاریہ کوئی جاری کرے، ان کی مرضی۔ فرماتے ہیں میاں والی کے اندر ایک آدمی تھا، 1000 مربع میل کا مال۔ جب فوت ہوا تو اپنی زمین کے اندر قبر کے لیے جگہ نہ ملی، دوسرے کسی آدمی سے مانگ کر اس کی زمین پہ اس کو دفن کیا گیا۔ تو وہ اس کا ایک بیٹا تھا، وہ دیوانہ تھا، مستانہ تھا۔ اب جب اس کو دفن کیا گیا، وہ آتا تھا اور قبر پر ایسے ٹھوکرے مارتا تھا، نکل میری زمین سے۔ اتنی بڑی زمین کا مالک بھی، اور جب مرا تو چند فٹ زمین نصیب نہ ہو۔ کیسی زندگی، کس دھوکے میں انسان پڑا، اسی مال پہ اتراتا ہے، اسی مال پہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے صبح و شام، اور مرنے کے بعد یہی مال انسان کو چھوڑ دیتا۔ اس لیے یہ اولاد، یہ مال، یہ دولت دنیا کا انعام، دنیا میں اکرام، جو بھی انسان کے پاس نعمت اللہ کی موجود ہے، اس پہ فنا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے آج صدا آتی ہے، اسی مال کے لیے ہم اللہ کی اس صدا کی طرف غور نہیں کرتے۔ اللہ کے علماء فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، فلاح کے لیے آؤ۔ کامیابی دکان میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کی عبادت میں ہے۔ لیکن پھر بھی آدمی اگر وہ دکانداری کر رہا ہوتا ہے، تجارت کر رہا ہوتا ہے، تو فرمایا علماء فرماتے ہیں اس کی روزی حرام ہو جاتی ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اللہ نے کہا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، جمعے کے دن جب تمہیں بلایا جائے، مفسرین فرماتے ہیں پہلی اذان کی بات ہے، دوسری اذان نہیں۔ نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اذان کے لیے اذان ہو نماز کے لیے، فرمایا کہ جمعے کی پہلی اذان ہو تو فاسعوا، علماء جانتے ہیں اللہ نے یہاں پر ہم نہیں کہا ہے، فاسعوا کہا ہے۔ فاسعوا کا مطلب ہے دوڑ کے آنا، دوڑ کے آنا، یہ نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے جو صدا آ رہی ہے کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ فاسعوا
وَذَرُوا الْبَيْعَ، دنیا کا فائدہ چھوڑ دو، آخرت کے فائدے کا جو ہے وہ انتظام کرو۔ لیکن مسلمان آ جاتے ہیں اس وقت جب دوسری آزان ہونے والی ہو، تو اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اللہ کے وہ حکم ہم نے اس کی حکم عدولی کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہم اللہ کے بندے کیسے ہوئے؟ اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے نیک وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کرنے والے ہیں، انکساری کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب بھی کسی سے کلام کرتے ہیں پہلے تو نرم کلام کرتے ہیں، کسی ناواقف بندے سے آمنے سامنے ہو جائے، کوئی جاہل بندہ اپنی جہالت کو ظاہر کرے، جھگڑے کے لیے تیار ہو جائے، بعض لوگ ہوتے ہیں گالی گلوچ کرنے لگے، جہالت کو ظاہر کرے، تو اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا سلاما، آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ سلام فراق کا ہے، جدا ہونے، یعنی اس کے سامنے الجھتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ مدبیر نہیں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مقابلے میں نہیں آتے ہیں، بلکہ اسے سلام کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ زبان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو، اضمن لہ الجنہ، میں اللہ کی قسم ہے اللہ کا پیغمبر کہتا ہوں، میں اللہ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو جبڑوں کے درمیان میں زبان کی ضمانت مجھے دے دو، اور دو رانوں کے درمیان میں شرم گاہ کی مجھے ضمانت دے دو، تو اللہ کا پیغمبر میں اسے جنت کی ضمانت دیتا۔ آئیے زبانی فساد کا ذریعہ ہے، آئیے زبان ہے جس سے معاشرے کے اندر فساد نظر آتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں بھی زبان کو کنٹرول رکھو، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق میں بھی اپنی زبان کی عبادت کرو۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، لا یؤمن من سلم المسلمون من لسانه ویده، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا آدمی محفوظ نہ ہو، زبان اور ہاتھ کی اعزاز سے، تکلیف سے دوسرا آدمی محفوظ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہی زبان ہے چرچا، زبان سے کتنی باتیں نکلتی، غیبتیں، چغلیاں، گالی گلوچ۔ اور ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، فرمایا ثلاث من کن فیہ فہو منافق، اللہ اکبر، تین علامتیں جس کے اندر ہو پکا ٹھکا منافق آدمی ہے۔ پہلی علامت اذا خاصم فجر، جب بھی کسی سے الجھتا ہے تو گالی دیتا ہے، فوراً گالی۔ اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، جب وعدہ کرتا ہے تو اختلاف کرتا ہے، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ وعدہ ہم کتنا کرتے ہیں؟ شادی بیاہ کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی معاہدہ، کیا یہ وعدہ نہیں؟ آج کتنے وعدوں کی
پاسداری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور کتنے لوگ وعدہ اختلاف کرتے ہیں. تو دوستو یہ علامتیں میری نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو فرمایا اللہ کریم نے کہ اللہ کے بندوں کی پہچان دیکھنی. فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ان کا جو ہے گفتار دیکھے، ان کی چال دیکھے تو عاجزی ہے، ان کی گفتار دیکھے تو عاجزی ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. فرمایا اللہ کے بندے کہ آپ اسے سجدے میں بھی دیکھیں گے، قیام میں بھی دیکھیں گے. يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ. فرمایا اللہ کو پکارنے والے ہیں، قیام میں بھی سجدے میں بھی عاجزی کرنے والے ہیں، انکساری کرنے والے ہیں. راتوں کو بھی دن کو بھی نمازوں میں بھی اور نمازوں کے علاوہ بھی اللہ کو یاد کرنے والے لوگ. یہ ہے اللہ کے بندوں کی پہچان. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کے بندے حقیقی بندے وہی ہوتے ہیں جن کی زبانیں درست، جن کے کردار درست، جن کی چالیں درست. نہ چالوں کے اندر آج جو ہے وہ تکبر موجود ہے، نہ ان کی گفتار کے اندر تکبر موجود ہے، نہ ان کی عبادت کے اندر ریاکاریاں موجود ہے. یہ اللہ کے قرآن نے ہمیں بتلایا ہے. میرے دوستو قرآن کے ہم قریب آتے نہیں ہیں، اس لیے غافل ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن و سنت کی سچی تعلیمات پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت اللہ فرمائے.